سورہ المائدہ آیت نمبر 119 اور 20۔ ترجمہ۔ خدا کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ بخشے گی۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی و خوشنود ہوگا اور وہ خدا سے راضی اور خوشنود ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر۔ عظیم کامیابی۔ روز قیامت خداوند تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ سے گفتگو، جس کی تشریح گزشتہ آیت میں ہو چکی ہے، کے ذکر کے بعد اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس گفتگو کے بعد یوں فرماتا ہے: آج کا دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا۔ یقیناً اس جملے میں صدق درستگی سے مراد دنیا میں گفتار و کردار اور راستگی اور سچائی جو آخرت میں مفید ہوگی، ورنہ آخرت کی سچائی اور راستگی جو کہ محل تکلیف ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ اس دن کی تو حالت و کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ کوئی شخص سچائی کے سوا کچھ اور کہہ نہ سکے گا، یہاں تک کہ سب ہی گناہ گار و خطا کار اپنے اپنے اعمال بد کا اعتراف کر لیں گے، اور یوں اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا۔ اس بنا پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اپنی رسالت کا کام انجام دیا، اور سچائی اور درستگی کے سوا انہوں نے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے سچے پیرو، یا باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے سچے پیروکار، کہ جو اس دنیا میں سچائی کی راہ پر گامزن ہوئے، وہ اپنے اعمال سے پوری طرح بہرہ مند ہوں گے۔ ضمناً اس جملے سے اجمالی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدق و درستگی میں تمام نیکیوں کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ گفتار میں صداقت اور درستگی اور عمل میں صداقت اور درستگی، اور قیامت کے دن صرف صداقت و براستی ہی وہ سرمایہ ہے کہ جو کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سچوں کو ملنے والی جزا کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے: ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اس مادی نعمت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عظیم نعمت جو مادی اور معنوی نعمت کی جامع ہے، بہت بڑی کامیابی شمار ہوگی۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں بہشت کے باغوں کے اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد خدا کی اپنے بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی کی نعمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ذالک الفوز العظیم کا جملہ ہے۔ اس سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ طرفین کی رضایت اور خوشنودی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ خدا کی بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں میں غرق ہو، لیکن جب وہ یہ احساس کرے گا کہ اس کا مولا اور اس کا معبود اور محبوب اس سے ناراض ہے، تو وہ تمام نعمتوں اور اس کی روح کے لیے تلخی اور اذیت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان ہر چیز میسر ہو، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی اور قانع نہ ہو۔ اس سے صاحب ظاہر ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس کیفیت کے ساتھ اس کو خوش بخت نہیں رکھ سکتی، اور اس اندرونی تکلیف ہمیشہ آزاد میں رہے گا، اور اسے اندرونی تکلیف ہمیشہ عذر میں رکھے گی، اور روحانی اطمینان جو کہ سب سے بڑی نعمت الہی ہے اس سے چھین لے گی۔ اس کے علاوہ جب خدا کسی سے خوش ہوگا تو جو کچھ وہ چاہے گا خدا اسے دے گا، اور جب یہ اس کو وہ کچھ دے گا جو وہ چاہتا ہے تو وہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا انسان کو خوش ہو اور وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہو۔ آخری آیت میں آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پر خدا کی حکمیت اور مالکیت کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس کی قدرت کی عمومیت تمام چیزوں پر بیان ہوئی ہے۔ یہ تذکرہ حقیقت میں خدا سے بندوں کی رضا، خوشنودی کی دلیل اور علت کے عنوان سے آیا ہے، کیونکہ جو ہستی تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہو اور جو سرسرِ عالم ہستی پر حکومت رکھتی ہو، وہ قدرت رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے بندے اس سے چاہیں وہ انہیں بخش دے اور انہیں خوشنود اور راضی کرے۔ ضمنی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مریم کی پرستش کے سلسلے میں عیسائیوں کے عمل کے غلط ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عبادات کے لائق تو صرف وہ ذات ہے جو سرسرِ عالم افزائش پر حکمران ہو، نہ کہ مریم جو کہ مخلوق ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں سورہ مائدہ کی تفسیر اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سورہ انعام مکی سورت جس کی 165 آیات ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ سبسکرائب فیضی اسلامک فار
latest Islamic videos.